اسلامی تاریخ کی صفحات پر کچھ ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنی سلطنت کو طاقت اور جاہ و جلال کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی اور انصاف کے لیے استعمال کیا۔ انہی میں سے ایک عظیم نام ہے نور الدین محمود زنگی۔ وہ حکمران جنہوں نے اپنی سادگی، انصاف اور دین کی محبت سے تاریخ میں ایک ایسا مقام بنایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر وہ حکمران جنہیں اللہ نے وہ اعزاز دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حفاظت کے لیے انہی کو چنا۔ نور الدین محمود زنگی کی پیدائش 1118 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد عماد الدین زنگی سلجوقی سلطنت کے ایک مشہور کمانڈر اور حکمران تھے۔ عماد الدین زنگی نے اپنے بیٹی کی تربیت قرآن، حدیث، فقہ اور جہاد کے اصولوں پر کی۔ نور الدین نے چھوٹی عمر ہی سے عسکری فنون، گھڑ سواری اور فوجی حکمت عملی سیکھی۔ 1139 عیسوی میں جب ان کے والد شہید ہوئے تو نور الدین نے سلطنت سنبھالی۔ اس وقت کے سیاسی حالات انتہائی نازک تھے۔ ایک طرف صلیبی یروشلم پر قابض تھے، دوسری طرف مسلمان سلطنتیں آپس میں بٹی ہوئی تھیں، مگر نور الدین نے اپنی حکمت، صبر اور عدل کے ذریعے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ نور الدین زنگی کو تاریخ میں عادل بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کو اپنے برابر سمجھتے تھے۔ ان کے دربار میں کوئی امیر و غریب کا فرق نہیں تھا۔ ایک بار ایک عام آدمی نے شکایت کی کہ سلطان کے لشکر کے ایک سپاہی نے میرا گھوڑا چھین لیا ہے۔ نور الدین نے نہ صرف سپاہی کو سزا دی بلکہ خود عدالت میں کھڑے ہو کر عام آدمی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ بیت المال کے معاملے میں وہ انتہائی سخت تھے۔ اپنے کھانے کے لیے الگ محاسب مقرر کیا تاکہ ان کے کھانے پینے پر بیت المال کا ایک پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ وہ خود سادہ کھانا کھاتے، سادہ لباس پہنتے اور اپنا زیادہ وقت عبادت اور جہاد کی تیاری میں گزارتے۔ انصاف کے یہی اصول ان کی سلطنت کو مضبوط کرتے گئے اور رعایا ان سے محبت کرنے لگی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز وہ واقعہ ہے جس نے انہیں اسلامی تاریخ میں امر کر دیا۔ مدینہ منورہ میں دو عیسائی شخص صوفی اور زاہد کا روپ دھار کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان خریدا اور بظاہر عبادت گزار بن کر رہنے لگے۔ اصل میں ان کا مقصد ایک سرنگ کھود کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا تھا تاکہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر یورپ لے جا سکیں۔ اسی دوران نور الدین زنگی کو ایک خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے محمود میری حفاظت کرو۔ یہ خواب 3 مرتبہ دہرایا گیا۔ نور الدین نے خواب کو معمولی نہ سمجھا۔ وہ فوراً مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ کو جمع کر کے کہا، مجھے سب لوگوں کی تفصیل چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو نئے آئے ہیں۔ تحقیقات کے دوران لوگوں نے بتایا کہ 2 ایک ایسے نیک شخص آئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ نور الدین نے ان کے مکان کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک خفیہ سرنگ سامنے آئی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت جا رہی تھی۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے سچائی سامنے آئی کہ وہ عیسائی تھے اور ان کا منصوبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا تھا۔ نور الدین نے فوراً سرنگ کو بند کرایا اور حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے تاکہ قیامت تک کوئی بھی دوبارہ ایسی جرات نہ کر سکے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی طرح ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیسے اپنے نیک بندے کو منتخب کرتا ہے۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صلیبیوں کے خلاف جہاد میں گزارا۔ یروشلم اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کی حالت کمزور تھی۔ نور الدین نے شام، حلب اور دیگر علاقوں کو متحد کر کے ایک مضبوط فوج تیار کی۔ انہوں نے کئی محاذوں پر صلیبیوں کو شکست دی اور ان کا غرور توڑ دیا۔ ان کی سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے صرف جنگ کافی نہیں بلکہ مسلمانوں کو دینی اور اخلاقی طور پر بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ نور الدین نے تعلیمی ادارے قائم کیے، مساجد تعمیر کروائیں اور علماء کی سرپرستی کی تاکہ عوام کا ایمان تازہ ہو۔ سب سے اہم
یہ کہ انہی کی سرپرستی میں صلاح الدین ایوبی نے تربیت حاصل کی۔ بعد میں صلاح الدین نے یروشلم کو آزاد کرایا، لیکن اس کی بنیاد نور الدین نے رکھی تھی۔ تاریخ کہتی ہے اگر نور الدین زنگی نہ ہوتے تو صلاح الدین ایوبی بھی نہ ہوتے۔ نور الدین زنگی کی وفات 1174 عیسوی میں دمشق میں ہوئی۔ وفات کے وقت وہ صرف 56 برس کے تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ امت نے اپنا سب سے بڑا عادل حکمران کھو دیا۔ نور الدین نے اپنی زندگی میں کوئی شاندار محل یا خزانہ جمع نہیں کیا۔ ان کی حقیقی دولت ان کا عدل، تقوی اور دین کی خدمت تھی۔ انہوں نے اسلام کو نئی طاقت دی، صلیبیوں کے غرور کو توڑا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر کے ایک ایسا اعزاز پایا جو رہتی دنیا تک ان کے نام سے جڑا رہے گا۔ نور الدین زنگی کی یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا اصل مقصد انصاف اور دین کی خدمت ہے، نہ کہ ذاتی مفاد۔ وہ حکمران جو دنیاوی جاہ و جلال کے بجائے آخرت کی فکر کرے، اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جو صدیوں تک یاد رہتا ہے۔ آج بھی جب عدل و انصاف کی مثال دی جاتی ہے تو تاریخ نور الدین زنگی کا نام سنہری حروف میں لکھتی ہے۔ دوستوں، آپ کے خیال میں نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی؟ ان کا عدل، ان کی بہادری، یا پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ حقیقی اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ روز ایسی ہی دلچسپ اور ایمان افروز کہانیاں سن سکیں۔ شکریہ۔